الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو ہینڈ آؤٹ صبر والا مل گیا کہ نہیں؟ جی سر مل گیا، پڑھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا ہے تو ذرا یہ مجھے بتائیں کہ صبر کتنا ضروری ہے ہر آدمی کے اخلاق میں۔ صبر جب تک نہیں ہوگا تو حصول قیامت اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ کیوں؟ اس صبر کے بغیر ہم اللہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر بے صبری کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اس محروم کر دے گا تاکہ ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ اور دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنے کے لیے ہی جنت ہے، یاد رکھنا، اور خاص کر وہ مصیبتیں جو دعوت دین کے حوالے سے آتی ہیں۔ یہ بات ارم سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ سچی بات بتائیں کہ صبر پر اتنا جامع ہینڈ آؤٹ کبھی آپ نے پہلے دیکھا ہے؟ سر جو آپ نے پہلے بھیجا تھا اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ جو آپ کی کوششوں سے ہی ہمارے پاس آئے ہیں سر، اللہ تعالیٰ کوششوں کی جزا اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے سر۔ جزاک اللہ۔ بس آمین ثم آمین۔ آپ امن کریں، کیونکہ عمل ہی سے انسان ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جنت جائے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال صبر کے ہینڈ آؤٹ کے بارے میں ہو تو آج بھی یا کبھی فون کر کے واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تصحیح کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کل جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں جلدی جلدی، جس سے میں پوچھوں وہ جواب دے اور فٹافٹ جواب دے تاکہ ہم آگے چلیں، کیونکہ ریویژن کے بغیر مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا۔ تمکن کا مطلب کیا ہے؟ ایسی زندگی جس میں آپ کو اللہ نے ذرائع وسائل سب کچھ دیا تاکہ آپ اللہ کے نائب بن سکیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ، اور ہم نے سارے معاش کے سامان اس میں رکھ دیے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ احسان کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم جو تم شکر کرتے ہو۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں نوید بھائی۔ سر اس میں آخری جو الفاظ ہیں کہ میرا شکر بجا لاؤ، معنی کہ پھر میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ بہت عمدہ، یہ ہے اصل نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے صبر کا، اور اگر آپ نے صبر نہیں کیا مصیبتوں پر تکلیفوں پر تو آپ کو اللہ تعالیٰ شکر نہیں کیا تو پھر آپ نے حق ادا اللہ کا نہیں کیا، اور جب ناشکری کی تو پھر ناشکری کفر ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں سے محروم ہو جائے گا جو اس نے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رکھی ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر 10 میں کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ کوئی سوال؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت نمبر 11 پر۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ۔ ہم ہمیشہ رکیا کریے تھا، اللہ کہتے ہیں تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ پیدا میں ساری آپ کی پیدائش کے ذرائع وسائل اور پھر جیسے شکلیں خوبصورت بنائیں، جیسے یہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر کشی بھی کی،
صرف پیدا نہیں کیا، ایسا بنایا خوبصورت کہ دیکھ لیں. اور پھر فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، اس سے بھی بڑھ کر ہم نے ملائکہ جیسی مخلوق کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کرے. آدم کو جب بنایا تو سجدہ کرو حکم دیا. اچھا، اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ آپ آ گئے ہیں اپنا خالد بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا؟ ارم، اللہ نے کیوں حکم دیا؟ سر اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدے کا حکم دیا. بس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا سر، وہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو کون بجا لاتا ہے. آپ نے ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کرنا تھا، اس لیے دوسری مخلوقات پہ اس کو سبقت دی، فضیلت دی. تو اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. سجدے کا حکم فرشتوں کو اس لیے دیا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کو میں نے اپنا نائب بنانا ہے. اور یہ حکم اس وقت دیا جب اس کے اندر روح پھونک دی اپنی طرف سے. کیوں؟ کہ اسی روح کی وجہ سے آج انسان فرشتوں کا مسجود اللہ نے حکم دیا ان کو کہ ان کو سر وہ سورۃ سجدہ کرو. ہجر میں ہے نا جی، ویس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویته من روحی ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. بالکل آپ نے ٹھیک آیت پڑھی ہے. اچھا، اس کے بعد اسی آیت میں یہ بتائیں کہ چلے آگے پڑھتے ہیں پہلے. فسجدوا، ہاں آگے اللہ فرماتے ہیں 11 میں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. لم یکم من الساجدین، اس نے سجدہ ریز ہونے والوں میں سے نہیں تھا. تو اللہ نے سوال کیا اس سے 12 آیت میں قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا. اچھا، اللہ کا حکم ماننا پوری مخلوق پر لازم ہے. کیوں؟ سر ایک سوال کی اجازت ہے کہ یہاں پیچھے اللہ ابلیس واحد آیا ہے اور آگے آیا لم یکم من الساجدین، کہ اس میں اور سجدہ نہ کرنے والے بھی شامل تھے. اور اللہ کے بندے لم یکن اسے کہاں سے نکلتا ہے اور سجدہ اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا؟ من الساجدین جمع کا لفظ ہے نا سر، اس لیے نکلتا ہے نا. سر تو وہ بھائی فرشتے نکلتا ہے تو آپ دیکھیں فرشتوں کو حکم دیا وہ سجدے میں گر گئے. یہ فرشتوں کے لیے جی جی بے شک. تنہا یہ شیطان تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر سب ملائکہ کے لیے ہے بھائی. جو ملائکہ یا اس وقت جو ملائکہ کے اندر ساری مخلوق تھی، شیطان موجود تھا، اللہ نے حکم دیا سب کو سجدے میں گر جانا چاہیے تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم اس لیے کہ وہ خالق، مالک، رازق، حاکم ہے. بات ختم ہوئی؟ جی سر بے شک. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ خالد جلدی بتاؤ تاکہ میں آگے چلوں. جی سر سمجھ آ گئی جی. اچھا، تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ سجدے نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر اس کا غرور تھا، تکبر میں آ گیا کہ اس انسان کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے، میں آگ سے بنا ہوا، میرا مرتبہ کیا ہے، اس کی نظر میں زیادہ بڑا تھا. سر اس نے خود یہ کہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اس کے ذہن میں ہے کہ انسان کم تر چیز سے بنا ہے اور میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں. یہ اس کا خیال تھا نا. اللہ جی تعالیٰ نے تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جب حکم دے رہا تھا تو انسان کا مرتبہ اور مقام آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا.
یہ شیطان کا اپنا گھڑا ہوا فلسفہ ہے کہ میں جی سپیریئر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں. اللہ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے وہی ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. جی سر. اچھا یہ تھی آیت 12. قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خیر منه، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا فرمایا، خلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. قال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 13 آیت نمبر فَابُتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونَ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. تو تکبر والا کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں، اللہ کے ہاں کیا انجام ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے جہنم، سر. ذلت اور رسوائی. اچھا تو آج بھی آپ پاکستان میں یا دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو متکبرین ہیں، ذلت ان کا مقدر ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کا نا دنیا. تو چند روزہ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو اب نعوذ باللہ خدا بن گیا ہوں، اکڑتا ہے، جیلوں میں ٹھونستا ہے، قتل کرتا ہے، فساد مچاتا ہے. لیکن اللہ کا فیصلہ ہے. آپ دیکھ لیں، فرعون ہو، شداد ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. اور آج کے فرعونوں کو بھی اللہ کرے گا. یہ ہو کے رہے گا. صرف اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ کرتے ہیں نہیں کرتے. آگے آیت 14 میں چلے. قال انظرنی الی یوم یبعثون. اچھا یہ اس آیت سے کیا آپ نکالتے ہیں مقصد یا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے کہ تو مجھے مہلت دے دے لیکن قیامت تک کے لیے مہلت دے. جی ہاں کون بتائے گا؟ شاباش. سر میں بتاؤں سر؟ ہاں بتائیں ڈاکٹر اپنا افضل بھائی. کیونکہ سر اس کو یہ تو علم ہے کہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ خالق ہے، تو مہلت تو وہی دے سکتا ہے اور تو کوئی دے نہیں سکتا. تو اس کا اس مشن کا یہی تھا. مطلب یہ ہے کہ افضل بھائی شیطان بڑا موحد تھا، وہ توحید پرست تھا، اس کو بالکل پتہ تھا. اللہ سے اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ بالکل یقین سے جانتا ہے نافرمان لیکن پکا مسلمان ہے نہیں. جی سر. تو اس کا مطلب ہے کہ پکے مسلمان بھی نافرمان ہو سکتے ہیں جب وہ ایک چیز جس طرح شیطان ہوا ہے. صحیح ہے. قال انک من المنذرین. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی گئی ہے. اس لیے کہ اللہ کا جو منصوبہ تھا نا کہ ایک طرف انسان کو آزادی دی جائے، ایک طرف اس کو اللہ بچانے کے سارے نسخے بتا دے، اور ایک دفعہ اس کو گمراہ کرنے والوں کو بھی جیسے شیطان ہے اس کو بھی ڈھیل دی جائے. اچھا اب شیطان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے ذرا بتائیں مجھے، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سر وہ اکڑ گیا، اس نے معافی نہیں مانگی، تکبر کیا. اللہ کا حکم نہیں مانا. اب آپ آگے آیت 16 پڑھ لیں. قال فبما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اپنی گمراہی خود کی مرضی سے کی اور الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ استغفر اللہ. اللہ اللہ تعالیٰ کے. یہ ہے اس کا بڑا جرم کہ خود گناہ کر کے اور اللہ کو پر اس پر الزام دھر رہا ہے. اچھا اب اس کا عزم کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں کہ وہ کیا کرے گا باقیہ زندگی. سر وہ مومنین کے راستے میں گات لگا کے بیٹھے گا اور ان کو جہنم میں پہنچا کر رہے گا. اس کا یہ عزم ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دی ہے اس کے خلاف ہو گیا، ہمیشہ گمراہ کرے گا انسان کو. گمراہی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف آؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، وسوسے دلاؤں گا. بھائی آپ ترجمہ کر رہی ہیں، آپ اس کا مفہوم بتائیں مجھے. یہی کہ سر ان کو بھٹکاتا رہوں گا، اپنی جہنم کی توحید سے طرف لے کے بھٹکاتا جانے رہوں کے، گا سر. اللہ کے خلاف کرتا رہوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نافرمان بناتا رہوں گا. دیکھیں
جو بھی بات کریں بڑی ناپ تول کے تاکہ سامعین سمجھیں. یہاں اس کا عزم یہ ہے کہ میں ان کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. اچھا، اس راستے پر چلنے کے لیے، گامزن ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط پکا سچا توحید کا ایمان ہے، توحید پر ایمان ہے. تو وہ آپ کو گمراہ کرے گا، کبھی کہے گا یہ پیروں فقیروں کو دیکھے نا، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان کی بندہ سنتا ہے. آپ کو بھٹکائے گا تاکہ آپ عقیدہ توحید سے ہٹ جائیں. لیکن بات کو پوری طرح کھل کے سمجھیں تاکہ آپ کھل کے بیان کریں اور لوگ اس سے پوری طرح سمجھ جائیں کہ دشمن حقیقی اور دشمن اول اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے. کیوں؟ اچھا، پھر وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. آپ کو کسی نے تکلیف دی، آپ نے جناب گالیاں دینی شروع کر دی. یہ کس نے بہکایا آپ کو؟ شیطان نے، کہ فٹافٹ ان کو جواب دو. حالانکہ صبر کا ہینڈ آؤٹ میں نے بھیجا آپ کو صبر، آپ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے جیسی کافروں نے کی، نافرمانوں نے کی، سرکشوں نے کی. لہذا یہ جو صبر کا ہینڈ آؤٹ ہے اس کو بار بار پڑھیں، سمجھیں کہ ہمیں کس طرح کا رویہ دنیا میں اختیار کرنا چاہیے، شیطانی یا رحمانی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر سر، یہ جزاک سر اللہ۔ اس میں یہ ایک قسم کا اللہ کو چیلنج کیا تھا اس نے کہ میں بھی پھر ان کو گمراہ کروں گا قیامت تک. اچھا، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، چیلنج تو اس نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ جو میرے بندے ہیں وہ میرے تمہیں بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف بتایا کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب کو، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ سرکشوں کو جہنم پھینکوں گا اور تمہیں بھی اور ان لوگوں کو. تو اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا. اب میں اور آپ بالکل الرٹ رہیں کہ کہیں شیطان کے جال میں آ کر کیوں انسان کو دونوں راستے صاف رکھ دیے گئے. اللہ کا راستہ صبر والا راستہ ہے، اپنے کنٹرول کرنا اپنے آپ کو، اور شیطان کا راستہ جس طرح اس نے بے دھڑک کہا کہ میں بہتر ہوں، آپ انسان اپنی خواہشات پہ چلتے ہوئے اس طرح کے اعلان کر دیتا ہے، وہ سرکش اور باغی شیطان کی طرح ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا میں جو بھی میرا حکم جو انسانیت کے لیے، ہر آدمی کے لیے، جنوں کے لیے بہترین حکم ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا میں سیدھا جہنم میں بھیجوں گا. اب بات سر، سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ایک بات جی. ذہن میں آ رہی تھی کہ دنیا میں بھی یہ جتنی جیلیں بھری ہوئی ہیں یا طلاقیں ہو رہی ہیں یا برے کام ہو رہے ہیں، جو بھی بے صبری کا ہی نتیجہ ہے سب. یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری رہنمائی کی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کمال سے کر کے دکھایا ہے، صبر کی انتہا دیکھیں، مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، انتہا دیکھیں. رول ماڈل کا کمال ہے. اگر رول ماڈل کو نہیں میں نے سمجھا تو پھر میں نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا. سر، اس لیے سیرت کی ایک کتاب آپ کے زیر مطالعہ رہنی چاہیے تاکہ اس رول ماڈل کا جو رول ہے زندگی میں وہ ہمیں سمجھ آئے. اچھا، تو یہ تھی آیت سے اس کا عزم بھی پتہ چل گیا اور اس عزم کا نتیجہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے آیت 19 میں، یا آدم اسکن سر یہ ایک وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کل کے سلسلے میں، یہ آیت 17 پہ یہ آخری ٹکڑا آپ نے جو شاید نہیں پڑھا بھی، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کل اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس کا مفہوم جاننا چاہ رہے تھے، بھائی اس کو کیسے پتا تھا کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے. تو اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت 20 سورہ سبا 34 ہے. اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں کھول کے، آیت 20 اس کا جواب دیا ہوا ہے. آپ جواب بتائیں نا، کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ سر جواب دیا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور البتہ تحقیق
سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے گمان اپنا. اس کا گمان، ابلیس ظنہ، یعنی ابلیس نے یہ گمان کیا تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے ایک اندازہ لگایا تھا، ایک پیشن گوئی کی کہ اکثر ان میں شکر گزار نہیں ہوں گے. تو یہ آیت ضرور یہ کوٹ کرنا چاہیے جب شیطان کا ذکر ہو. یہ آیت 27 اس کا گمان تھا، اس کے پاس کوئی علم غائب نہیں تھا. اللہ نے صاف آیت 20 میں یہ ذکر کیا جب قوم سبا کے اوپر عذاب آیا تھا، یعنی اس نے ان کو گمراہ کیا تھا تو پھر اللہ نے تباہ کر دیا. تو پھر آخر میں اللہ نے یہ 20 میں کہا کہ بھئی وہ سب شیطان کے چلنے پہ، پیچھے چلنے پہ گامزن تھے. آپ بہت لمبی بات کر رہے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ چاہے ان کی کثرت ہی کیوں نہ ہو ان کو جہنم میں بھیجے گا. اور میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی اس اپنے دشمن جس کو 8 دفعہ قرآن نے عدوٌ کہا ہے اور 8 دفعہ عدوٌ مبین کہا ہے اس کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ چاہے اکثریت ہی چلے گی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں پھینکا جائے گا. ایسا ہی ہے. وہ تو اب ٹھیک ہے، بس یہ وضاحت کر دی میں نے کہ یہ کیسے اس کو آپ نے پتا تھا. ٹھیک کہا، لیکن اس میں شیطان کی کوئی خوبی نہیں ہے. یہ انسانوں کا رویہ ہے جو قرآن چھوڑ کر بھی اللہ نے قرآن بھیج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہماری ہر طرح کی رہنمائی کر دی. اب اگر اکثریت جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ہوں کافر ہوں، مسلمان بھی کافروں جیسے کام کریں اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا. تو یہ تو میرے اور آپ کے لیے ساری تنبیہات ہیں اور ان کو ہم سمجھیں. یہ شیطان کے کمال نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی مہلت ضرور دی کہ وہ گمراہ کر سکتا ہے، وہ پروپوزل دے سکتا ہے، تجاویز دے سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا. ہم آج اس کے پیچھے اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے اور جس پر عمل کرنے کی بات ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اللہ سر جی تعالیٰ ایک بات کر سکتی ہوں؟ فرمائیں جلدی سے. جی سر جی، اللہ تعالیٰ نے معوذتین ہمیں دے دیے اس سے پناہ کے لیے کہ اس سے انسان بچے. معوذتین کا سہارا لے کر مومن جو ہے وہ اس کی چالوں سے اور اس وسوسوں سے بچ سکتا ہے. اللہ کا بندہ کیسے بن سکتا ہے میڈم؟ سر جی جب وہ اللہ کے راستے پر چلے گا، اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے کو احکامات کی پابندی کرے گا تو اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی. اصل بات ہمارا کام یہ ہے کہ شیطان بڑے اوچھے اٹکنڈے استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو گمراہ کرنے کی ایکسیس دی ہے، اس نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت آدم کو جنت بہت پسند ہے، تو اس نے اسی پسند کو استعمال کیا ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے نا تو تمہیں ہمیشہ کی نصیب ہو جائے گی، پھر تم جنت میں ہی رہو گے. اور اس ورگل یہ چال اس کی کامیاب ہو گئی. تو بالآخر حضرت آدم نے پھل کھا لیا. یہی امتحان تھا حضرت آدم کا. اللہ نے منع فرمایا اور انسانوں کو بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ دنیا میں اس شیطان سے بچ کے رہنا. لیکن آج کی اکثریت شیطان کے پیچھے چل رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں دنیا میں فساد کی کیفیت دیکھ لیں، دنیا میں پریشانیوں کی عالم دیکھ لیں، چاہے وہ نام و نہاد مسلمان ہوں یا کافر ہوں. لہٰذا آپ کو اور مجھے جو اس پورے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ شیطان کی چالوں میں نہ اللہ کے بندے بن کے رہنا. اگر زمین پر دیکھیں نا، آپ کو اور مجھے شرح صدر ہے، یوں ہی شیطان ہمارے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے ہم فوراً کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم فوراً سورہ الناس پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بچا دیتا ہے شیطان کی چالوں سے. آپ اس کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے اور شیطان کے سارے حربوں کو سمجھ لیجئے. بس آگے چلتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ٹریننگ کے لیے ان کو جنت میں بھیجا، اور یہی آیت 19 کی ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کی ساری نعمتیں دیں اور منع فرما دیا کہ بس اس درخت کے قریب نہ جانا. یہی آدم کا امتحان تھا. کیوں؟ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، کیونکہ امتحان تھا، شیطان کو بھی داخل ہو گیا، اس نے بھی وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. اور لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا، تو شیطان نے ان دونوں کی وسوسہ اندازی میں ڈالا تاکہ کر دے ان پر جو ان سے پوشیدہ تھیں ان کی شرمگاہیں کھول دے. اب آپ دیکھیں کہ یہ شیطانی کا عمل انہوں نے شیطان کے تجویز پہ پسند کر لیا اور انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اور ان کے ستر کھل گئے. سب سے پہلا حملہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ فحاشی اور عریانی ہوتی ہے. نوٹ کریں آپ، کیوں؟ اس نے وہ عمل کرا دیا ان سے جس سے ان کا یہ فحاشی اور عریانی والا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے کیا سلسلہ جاری فرمایا، جلدی بتائیں. سر انہیں دعا سکھائی، انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ معافی نے. مانگنے کے توبہ لیے استغفار، توبہ استغفار. شیطان کو منع کیا، وہ اکڑ گیا، اس نے کہا تکبر کہ میں تو ان کو اور گمراہ کروں گا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دیکھیں انہوں نے فوراً توبہ کی. جب توبہ کی انتہائی شرمندہ ہوئی، اللہ نے وہ دعا سکھا دی. تو سمجھیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے فوراً ہم توبہ کی طرف آئیں، اللہ قبول کر لیتا ہے، اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. بالکل آدم کا یہی واقعہ، پوری اس کی کہانی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر تم سے توبہ غلطی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کر لو. آج کی آیت ہے 20 تو میں نے کل پڑھ لی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاسَمَهُمَا، اس نے قسم کھا کر ان دونوں کو یقین دلایا، انی لکما من الناصحین، میں تو تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں. کیونکہ اس کو جہنم میں لے جانے کا اللہ سے اذن لے لی ہے نا، اب وہ پوری طرح ہر حربہ استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح انسان گمراہی کرے تاکہ وہ جہنم میں جائے. اور یہی اس نے حضرت آدم کے ساتھ کیا، اور اس نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تو بڑا خیر خواہ ہوں. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ شیطان اس طرح حملے کرتا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں آیت 22 میں وَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر ہی لیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ گناہ جس کا اللہ نے ان سے منع کیا تھا، وہ شیطان نے اتنی زور لگایا کہ بالآخر وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے ان کی اس خواہش سے فائدہ اٹھایا کہ مجھے جنت میں ہمیشہ رہنا چاہیے. اب یہاں آپ ایک بات سمجھیں، بہت سمجھنے کی بات ہے. وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت آدم کو یہ خیال ہوا کہ یہ فرشتے مجھ سے اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے اس بات کو سمجھ کے، ورنہ اگر وہ سمجھتے کہ انسان اللہ کا نائب ہے اور اس کو اللہ ہی کی بات ماننی چاہیے تو یہ غلطی نہ کرتے. لہذا ان کا یہ تصور کہ شیطان فرشتے انسانوں سے سپیریئر ہیں. بھائی اگر سپیریئر ہوتے تو آپ کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے کیوں حکم دیا ان کو؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے بندے تھے، اور آپ جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ یقین مانے فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. فرشتے تو اس لیے
کوئی غلط گناہ نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں بخشی. آپ جب توفیق کے باوجود اللہ کے غلام ثابت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے. یہ نوٹ کریں، بات بڑی اہم بات ہے. ایکسکیوز می سر، میں عرض کروں کہ آج کل بھی ہمارا یہی کنسیپٹ ہے کہ فرشتے، اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ فرشتہ ہو کوئی، تو ہمارے ہم جیسے مسلمان جو آج کل کے ہیں گئے گزرے، ان کا بھی یہی کنسیپٹ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ فرشتے ہم سے اعلیٰ ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں افضل بھائی، لیکن جو انسان اللہ کا بندہ ہے نا، اس اللہ کی توفیق سے اللہ ہی کا بندہ بنتا ہے، وہ یقیناً فرشتوں سے بڑھ کر ہے. دیکھیں نا فرشتوں کا کیا کمال ہے، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں بخشی. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس توفیق کے ہوتے ہوئے اللہ ہی کی غلامی کو پسند کیا. یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو نوٹ فرمائیں. جی سر. اب جناب جب وہ بہت پریشان ہوئے نا تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آیت 22 میں کہا وَنَادَاهُمَا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا، ربهما، ان دونوں کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا شَجْرَةَ وَأَقُلْ، تو کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہاں وہ پتے کی بات بتا دی کہ لوگوں یاد رکھو انسان تمہارا واضح دشمن ہے جس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں ان کو جہنم لے کے جاؤں گا، ان کے سیدھے راستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا. لہذا اب آپ کو اور مجھے بالکل اللہ کی اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شیطان ورغلاتا ہے اور ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. ہم شیطان کے کسی جھانسے میں نہ آئیں. یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ فرما لیں اور اچھی طرح اس پر عمل کریں تاکہ زندگی میں شیطان اگر کہیں غلطی ہو بھی جائے فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ معاف فرما دے گا. اب جناب جب سنیں کتنی پیاری بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ یہ واقعتاً بڑے افسوس کر رہے ہیں، اما ہوا بھی اور حضرت آدم بھی، یہ ان سے جو نافرمانی ہوگی، تو اللہ نے ان کو ایک دعا سکھائی اور آپ اکثر اس دعا کو مانگیں. قال ربنا، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ کہ آپ نے منع فرمایا، ہم نے پھل کھا لیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، کیا بات ہے، اللہ کے کلمات سکھائے ہوئے. دیکھیں کاش میں اور آپ سمجھیں کہ یہ جو دعائیں ہیں نماز کی، یہ جو تکبیرات ہیں نماز کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اگر اللہ نہ سکھاتا تو یہ بہترین کلمات آئیڈیل قسم کے یہ ہمیں کہاں سے مل سکتے تھے؟ اس رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے نہ صرف یہ دعائیں سکھائی بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تم اگر اس طرح عمل کرو گے تو تمہیں جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی. یہ ہے صراط مستقیم. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں ہوں یا یہ تکبیرات ہوں، یہ کلمے ہوں، یہ اذکار ہوں، اللہ نے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں. آپ یقین مانیں جب آپ اور میں سجدے میں جاتے ہیں نا، ہم ایک چیز کو صرف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رب تیرا کتنا کرم ہے کہ میں ماتھا ٹیک کے زمین پر کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، سب سے اعلی میرا رب ہے جو خالق، مالک اور رازق حاکم ہے. یقین مانیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 کہہ کے میں بند کر دوں، میں 3 نہیں 7 9 اور اس کو سیکنڈ ڈیجٹ تک پہنچانے کے لیے 2 ڈیجٹ تک 11 اور 13 مرتبہ کہتا ہوں. کیوں؟ مجھے مزہ آتا ہے سبحان ربی الاعلی. مجھے مزہ آتا ہے جب میں رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہوں. مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جب میں ہاتھ باندھتا ہوں تو میں کہتا ہوں نماز کری اللہ اکبر. آپ کبھی اس کے مفہوم کو دیکھیں، اپنی نماز میں اس پوزیشن کو دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے انسان پر. کبھی سوچا آپ نے؟ جلدی بتائیں. نادرہ بابی، ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں، کبھی سوچا آپ نے
یہ جی سر کیسا الحمدللہ کہ نماز میں اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نے توفیق دی۔ مواقع دیے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ کے اور کتنا اطمینان ہوتا ہے ان کلمات کو سمجھ کے ادا کرنے کے بعد. یہ نماز کی خوبی ہے، یہ نماز ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر خود کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا اللہ کے لیے، اور پھر نماز سے جو اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اسی بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں. اچھا، اب واپس آتے ہیں، دیکھیں کیا پیاری دعائیں ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اگر ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی تو جہنم ایسی تباہی اور بربادی خسارہ ہوگا کہ جہنم ہمارا مقدر ہوگی. اچھا، یہاں کے بعد آپ دیکھیں آیت 24 میں کہا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اب یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں کیا اچھا مجھے بتائیں کون سے کلمات اس میں سب سے کمال کے ہیں اور ہمارے لیے نوٹیبل ہیں؟ جلدی بتائیں. بشرا بلال صاحبہ بتائیں. بشرا بلال صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ چپ رہیں. ہاں، کون سے الفاظ اس میں سب سے نوٹیبل ہیں؟ جلدی بتائیں. گل باجی، بعضکم لبعض عدو. میں نے آپ سے پوچھا ہے، خدا کے لیے سب کو موقع دیں. برا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اچھوں سے جواب لے کے آگے چلا جاتا ہے. سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں، سمجھیں، اور آپ فوراً بول دیتے ہیں. ہنا بختاور صاحبہ، خالد بھائی. الہین یہ سب سے عام لفظ ہے. کون سا؟ الہین مقررہ، یہ قیامت کی اور زندگی کے خاتمے کی علامت ہے. میں نے الہین آپ سے کہا ہے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، میں نے پڑھی ہے. اس میں مجھے بتائیں کون سے الفاظ نوٹیبل اور اہم ہے میرے لیے، آپ کے لیے. مسز آصف. سر ادو ہے، دشمن ہے تمہارا وہ باس، تم اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، سارے کو پڑھیں. تم انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن. یہ ہے سب سے اہم نقطہ. اب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ تم اس کے دشمن ہو، انسان شیطان کے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے. اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. کمال کرتی ہیں آپ. بات کو پوری طرح سمجھیں. تو یہاں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 دفعہ، میں نے آپ کو بتایا عدوّن کا لفظ ہے، اور 8 ہی دفعہ عدو مبین کا لفظ آیا ہے. سر میں نے بتا دیا تھا تو میں نے کوئی جرم تو نہیں نہ کیا تھا. تو آپ کو کیوں بتایا تھا آپ نے جب میں نے نہیں کہا؟ یہی تو جرم ہے آپ کا. کلاس کا کنٹرول نہ ہو، ٹیچر اگر آپ کے آپ کا جواب کو اوکے کرتا جائے تو دوسرے لوگ محروم رہیں گے. سوری. میں کوئی ناانصافی نہیں کرتا، لیکن میرا فرض ہے کہ میں سب کو موقع دوں. جی بے شک. اچھا، اب ہمیں 22 میں آیت 24 میں پتہ چل گیا کہ پکا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اللہ حق فرماتا ہے کہ بعضکم لبعض عدو. اس کو ہمیشہ نوٹ رکھیں. اور اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک دیا گیا ہے. اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا، کہ اب تمہارا ٹھکانہ، اوپر بات شروع ہوئی تھی نا کہ آپ نے شیطان سے بھی کہا کہ، اور ان سے بھی کہا حضرت آدم اور اماں حوا سے، دونوں سے، کہ تم بھی نکلو اور یہ بات یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تم چلو زمین میں. اب اللہ کا فیصلہ دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں.
اور زمین میں تم رہو گے، زمین تمہاری امتحان کی جگہ ہے، آزمائش ہوگی، اور تمہیں متاع الہین، تمہیں زندگی کا سارا ساز و سامان ایک معین وقت تک دیا جائے گا، دنیاوی زندگی میں دیا جائے گا کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہو یا نہیں۔ اور پھر آیت 25 میں فی قال، اللہ نے فرمایا فیہا تحیون، تم اسی میں زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور وہیں مرو گے، ومنہا تخرجون۔ اچھا، اب ان تین چیزوں میں سے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ فیہا تحیون، فیہا تموتون، ومنہا تخرجون، تین چیزیں۔ اب آپ بتائیں مجھے ذرا، ہماری بہن جو وہاں جرمنی میں ہے، اس میں سب سے اہم کون سی چیز ہے؟ ارم بتاؤ۔ سر اس میں سب سے اہم چیز ہے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کیونکہ شاباش شاباش شاباش، اس لیے کہ اللہ کے یہ ہے آخرت کی یاد دہانی، کہ وہاں نکالے جاؤ گے اور پھر سیدھے اللہ کے پاس پہنچو گے یوم حشر کو، اور اللہ تم سے حساب لے گا جو سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ جو تینوں میں سب سے اہم جو ہے، تینوں اہم ہیں لیکن سب سے اہم وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، جزاک اللہ۔ کوئی سوال جلدی کریں۔ اچھا، جب آپ وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزاریں گے دنیا میں، تو کیا چیز کرنی ہوگی سب سے اہم؟ ارم آپ بتائیں۔ دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرما دیا تھا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو بیٹا آپ اگر یہ کہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی رہ کر گزارو گے، تو پھر تم جب مرو گے تو بہترین اللہ کے نیک فرشتے آئیں گے، آپ کی بڑے آرام سے جان نکالیں گے، قبر میں آپ کو عذاب برزخ کی بجائے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جنت کی ہوا کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب میں اور آپ اللہ کے بندے بنے۔ پھر جب ہم نکالے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات میں جنت دے گا۔ یہ واقعہ جو حضرت آدم اور شیطان کا بیان ہوا نا، ابلیس کا، پوری زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ذرا نوٹ کریں آپ، پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کمال ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، اب 26 تا 34 آیت، یہ 25 ختم ہوئی ہے نا، ان میں لکھ لیں آپ کہ ان چند گمراہیوں سے آگاہی، جلدی لکھیں تاکہ یہ آپ کو پتہ چلے۔ 26 تا 34، ان چند گمراہیوں سے آگاہی جن کی طرف شیطان دھوکہ دے کر لے جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں تو اکثریت شیطان کے دھوکے میں آئی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں عورتیں بے پردہ، لباس پہنے ہوئے بھی ننگی، اور مرد دیکھیں کہ اتنی بے غیرت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سری خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ ججز کو دیکھیں، یہ جدید تعلیم یافتہ ڈگریوں والوں کو دیکھیں، ان سارے جو چین ہے آپ کی، کون سی چین؟ جو سلطنت کے ماہر ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کس طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے انحراف کیا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت 26 پر، اس کہ یہ وہ چند گمراہیاں ہیں جن کی طرف شیطان دھوکہ دے کر ہمیں لے جاتا ہے۔ آیت 24 میں فرمایا، 26 میں ساری، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا سبب بھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں
دنیا میں ایک لباس فراہم کیا. اس لباس کے دو کام کیا ہیں جلدی بتائیں. اللہ نے کیا حکم دیا کہ اس لباس سے کیا کام لو؟ سر جلدی بتائیں. حفاظت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے. سوآتکم عریشہ، زینت ہے اور سطر چھپتی ہے، سطر چھپایا جاتا ہے. اب بڑے غور سے سنیں. سب سے پہلے لباس جو ہے وہ ساتر لباس ہو. کیوں؟ ساتر لباس نہیں ہوگا تو پھر آپ اپنے پورے ان جسموں کو جن کو اللہ نے ستر کہا، آپ دیکھیں یہ سارا بے لباس ہونا اور لباس پہن کے ننگا ہونا، یہی سب سے بڑا جرم ہے انسان کا کہ اس نے اسی چیز کو وہ رواج دیا جو اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز تھی. دیکھیں نا، آپ نے جب نافرمانی کی تو ستر کھل گئے. لہذا یہ وہ چیز ہے جو دو چیزیں ہیں. لیکن یہاں ایک بڑی اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اس سے بڑھ کر تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. اچھا، یہ تقوی کیا ہے اور اس کا لباس کیا ہے، تاکہ میں اور آپ سمجھ لیں. جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں. جی سر، ہر برائی سے بچنا اور نیکی کی طرف رجحان ہونا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی رضا تلاش کرنا، یہ تقویٰ. نہیں، یہ بات تو آپ نے تقوی کی ڈیفینیشن کی ہے. اللہ نے یہاں کیوں بتایا کہ وہ لباس التقوی؟ اگر تقوی کا رویہ جو ہے، جو آپ نے بالکل ٹھیک بتائی، لیکن آپ نے تو اصل سوال کا جواب ہی نہیں دیا. اگر جی سر، لباس، تقویٰ کی روش آپ بات سنیں بڑے غور سے، لباس التقوی ہوگا، تقوی کی روش پہ قائم ہوں گے کہ اللہ کے حکم میں سبقت اور اللہ کے منع کرنے والی چیزوں پر رک جانا. پھر آپ کا لباس یہ تقوی کا لباس ہوگا تو آپ کا ظاہری لباس بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ اس کو آرائش کیسی کہ وہ کپڑے ایسا نہ ہوں کہ بہت بھڑکیلے کپڑے کے ہر آدمی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا نوٹ کریں قرآن کی دعوت اور قرآن کا جو لب و لباب ہے آیات کا، اس کو سمجھیں کہ تقوی کی روش ہوگی تو پھر آپ کا لباس جو ہے وہ شریفانہ ہوگا، ساتر ہوگا، اور پھر وہی لباس جو ہے وہ اس میں آرائش و زیباش وہی ہوگی جو اسلام چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل سر، اصل چیز تقویٰ ہے. ہاں، تقوی کی زندگی ہوگی تو یہ سارے آپ لباس بھی آپ کا ٹھیک ہوگا، نمازیں بھی ٹھیک ہوں گی، سب ٹھیک ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم میں سے ہے. لہذا دیکھیں یہ تقوی کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے کہ یہ تو بس جی سادھو والی زندگی تقوی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے احکامات کی پابندی، اور پابندی میں بھی سبقت، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ جب آپ اختیار کر لیں گے آپ کا عقیدہ، آپ کے اخلاق سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنت جو بے مثال و لازوال ہے، اعدت للمتقین، وہ میں نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ تقوی وہ چیز ہے کہ جس کو اپنائے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. نوٹ کریں. کوئی سوال یہاں پر؟ سر یہ سوال تو نہیں ہے، یہ اس میں وضاحت تھوڑی سی ہے تفاصیل میں، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک امر صالح اور خشیت الہی وغیرہ. سب کا مفہوم وہ کہتے ہیں ہمارا یہی ہے کہ انسان نہیں، لباس پہن. آخرت میں وہی پہنیں گے جو دنیا میں کریں گے. یہ آپ بات کنفیوز نہ کریں. یہاں صاف تقوی کا لباس جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اگر تقوی زندگی میں ہے، دنیاوی زندگی میں اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ ہر برے اعمال کو دیکھیں نا. یہ جو فوش لوگ ہیں نام و نہاد مسلمان، یہ کس قدر کی فحاشی کپڑے پہنتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو کنفیوز نہ کریں. یہاں صرف دنیا کے بارے میں تقوی کی روش کا ذکر ہے. بڑا کلیئرلی سمجھیں. افضل بھائی صحیح. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟
جی بالکل سر، یہ زیادہ صحیح یہی ہے. اچھا آپ صحیح. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا اصطلاحیں استعمال فرمائی ہیں بڑی عقل مندی کی اور بڑی. لباس پہنی ہوئی آریات آریات کاسیات آریات، ایسی عورتیں جو لباس پہنی ہوئی بھی ننگی ہیں. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دل میں تقوی نہیں ہے، ورنہ عورت کا چہرہ، عورت کے بال، عورت کا جسم، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ستر کی انتہائی ضرورت ہے. اور دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جو وہ ہیں محرم میاں کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی عورت، جوان بچوں کے بغیر نہیں نکل سکتی. کیوں؟ اگر وہ باہر نکلے گی تو گھنڈے آوازیں کسیں گے. آج یہ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں تقوی کی روش اختیار کرنے کی اس دنیا میں بھی زندگی میں توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ تھی آیت 26 اور آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں کیسی وارننگ ہے. یا بنی آدم، خطاب کس سے ہے؟ بنی آدم سے. ہم بنی آدم میں سے ہیں، اور آج ہمیں یہ حکم ہے ہمارے لیے، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈالے. اور کیسے فتنے میں؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو، حضرت آدم اور حوا کو، جنت سے نکلوا دیا. ینزع عنہما لباسہما، اس نے اتروا دیا تھا ان کا لباس. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان پر عیاں ہو کر دے ان کی شرمگاہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطری جذبہ ان میں رکھا تھا، فوراً اس کو چھپانے لگ گئے. جب نافرمانی کی نا، ستر کھلے تو انہوں نے اس کو ڈھانکنا شروع کر دیا. اس وقت جنت کے پتے ہی اویلیبل تھے اسی سے. اور یہاں شیطان کی ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی. انہو یراکم، بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے، وہ قبیلہ، اور اس کے جو ہیں اس کا قبیلہ بھی آپ کو دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. کیونکہ ابلیس کو قیامت تک چھوٹ ملی ہوئی ہے، لہذا وہ مسلسل زندہ ہے. بلکہ اس نے اپنی اولاد اور اپنے نمائندوں کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے انسانوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے. جن شیاطین، کیونکہ یہ شیطان غیر مروی انویزیبل مخلوق ہیں، اس لیے وہ ایسی جگہوں پر ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے طور طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں جس کا ہلکا سا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ہے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح گمراہی پھیلانے کے لیے ان کو سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس دے دیے ہیں. اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی سارے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس بتا دیے ہیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، جس سے ان سے بچا جا سکتا ہے. تو میرا اور آپ کا فرض کیا ہے پھر؟ بچنا، ہمیں بچنا چاہیے اس شیطان کے وجہ سے. اللہ کے بندے بن جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جعلنا الشیاطین اولیاء، بڑی پیاری بات ہے. ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا اولیاء، ولی، دوست بنا دیا ہے. للذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. کافروں کے ساتھ تو شیطان ان کا پیر ہے، لیکن مسلمان جو نام و نہاد آج کے مسلمان ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم کوئی نعوذ باللہ کافروں سے کم ہیں؟ نوٹ کریں ذرا بات کو، قرآن کی حقانیت کو دیکھیں، قرآن کی نصیحتوں کو دیکھیں، اور ان کا ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہی برحق ہے. اور پھر ان کا طرز عمل کیا ہے؟ اذا فعلوا فاحشۃ، جب بھی وہ کوئی فوش کام کرتے ہیں، قالوا، تو کہتے کیا ہیں؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی یہ کرتے دیکھا.
بلا اس کی کیا مثال دیں گے آپ؟ سر وہ طواف کرتے تھے جو ننگے ہو کے، ہاں، اور ان کے پاس جواز یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے. اب اس سے برا فعل کوئی ہو سکتا ہے؟ شیطان نے تو کمال کر دیا. آگے جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں ذرا نوٹ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ امرنا بہا، اور پھر الزام کیا لگاتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور تو ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرنا، اور پھر یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی برائی کا کل ان اللہ یامرکم ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء، اللہ تو بے حیائی کا حکم دیتا ہی نہیں. اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو. یہ اللہ کے گھڑی ہوئی باتیں آپ اللہ کے خلاف کرتے ہو، کتنے بڑے مجرم ہو تم. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کل، اے اللہ کے رسول ان کو صاف بتا دو، امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم عین عدل و انصاف کے مطابق دیا ہے. لہذا اللہ کا حکم بہترین ہے. جب اس پہ چلو گے تو دنیا میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات اور خلفائے راشدین کی طرح دنیا میں ایسا امن مثالی قائم کرو گے کہ تاریخ پھر کبھی اس جیسا عمل نہ کرنے والوں کو کبھی وہ چیز نصیب نہیں ہوگی. اور وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رخ کو سیدھا کرو ہر نماز کے لیے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے نماز کی اقامت پورے شعور کے ساتھ انتہائی ضروری ہے. کیوں؟ مجھے اسی وقت نفرت ہوتی ہے جب میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں برائی سے. وَدْعُوهُ، اور پکارو کس کو؟ ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، مخلصین لہ الدین، کہ آپ اطاعت میں خالص اسی کو پکارو. اگر ایسی اطاعت جس میں اللہ ہی کو پکاریں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ وہ طاقت فراہم کرے گا کہ آپ شیطانوں سے بچ سکیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 186 میں اور پھر سورہ بقرہ کی 208 میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل. یہ جو ہم نے آدھا فطر اور آدھا بصیر والا سورہ بقرہ ہی کی آیت 85 میں ان کا بھی انجام بتا دیا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی. لیکن جو پورے کے پورے دین، عقیدہ دین کے مطابق، اعمال دین کے مطابق، اور پھر اس کے بعد تقوی، اس کے تقاضے پورے، اور انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ایسا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا برائی کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں آخر میں اسی آیت 29 میں فرما رہے ہیں کما بداکم تعودون، اللہ اکبر. اگر یہ مجھے اور آپ کو خیال ہو نا کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. اور پھر جب اللہ کے یہ یاد دہانی کتنی اہم ہے، کتنی تنبیہ اور وارننگ ہے، کتنا انذار ہے اس میں کہ یاد رکھو دوبارہ پیدا کر کے دوسرے سور پھونکنے پر سیدھے پہنچو گے میدان حشر میں، اور اللہ کے سامنے جو سب کچھ جانتا ہے، جس نے اعمال نامہ بے لاجواب تیار کرا رکھا ہے، اس کے سامنے پیش ہوگی. اس وقت کو یاد رکھو، اس کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارو، تاکہ وہاں اللہ کے سامنے جو فیصلہ تمہارے حق میں آئے وہ جنت کا ہو. اور وہاں آگے آپ بتا دیا کہ وہاں اعمال باقاعدہ تولے جائیں گے. اعمال کا ایک وزن ہوگا، نیک اعمال کا وزن ہوگا، بے اعمال کا تو برے اعمال کا تو کوئی وزن ہوگا ہی نہیں. تو اب نیک اعمال، وہ جو نیک کام جن کا وزن ہے وہ ہمیں کرنے کی دنیا میں مہلت دی گئی ہے. میں اور آپ اس پہ ڈٹ کے جم کے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب فیصلہ ہو تو ہم ان اعمال کی وجہ سے اور پھر خاص کر اللہ کے کرم کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں. بالکل سر، جیسے آپ قرآن پاک پڑھاتے ہیں ایک ایک لفظ سمجھ آتی ہے، جیسے
ترجمہ پڑھنے سے تو اس طرح سے کانسیپٹ نہیں بنتا. لوگ کہتے ہیں اصل جی ہم میں ترجمہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدایت لینے کے لیے ہمیں لفظ بلفظ سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا ایسی کہ تاکہ ہر آدمی کی سمجھ میں آئے. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعوا الی سبیل ربکم بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جی سر، جیسے یہ چھوٹی سی آیت ہے کما بداکم تعودون، تو پڑھ کے بندہ گزر اللہ جاتا اللہ اکبر اللہ ہے کہ دوبارہ اللہ پیدا کیے جاؤ گے مٹی میں سے، زمین میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ ہمیں سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس طرح سمجھنے کی جس طرح صحابہ اور صحابیات نے سمجھا، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا. ہم حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں شرح صدر فرما دے گا. جزاک اللہ. ربنا سر جی ایک بات جی سر حکم. جی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم نے لباس کے بارے میں پڑھا تو سر جی ایک کتاب ریکمینڈ کر دیجیے انہیں، لباس کا بیان. یہ اقبال کے نانی حفظ اللہ کی کتاب ہے، وہ ضرور اس کو پڑھیں. وہ بہت زبردست آپ کتاب ہے. سب سے پہلے قرآن کو پڑھیں، قرآن کی آیات کو سمجھیں، اس کے بعد یہ سب کتابیں پڑھیں. یہ جو سر ہم جی ہم نے آیات فٹافٹ، پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر چھوڑی ہے سمجھانے میں؟ نہیں سر جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لباس کا جو مسئلہ آ رہا ہے نا، وہ آج لباس کا فحاشی والا تصور لباس. قرآن نے دے دیا. اگر میں اور آپ قرآن کو پہلے سمجھیں گے پھر ان کتابوں کو پڑھیں گے تو مفید ہوں گی. اگر قرآن کو چھوڑ کے ان کتابوں کے پیچھے جائیں گے، ان کتابوں نے اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سر جی قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا اس کو. بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے قرآن کو سمجھ لیں، پھر اسی چیز کو ان کے ہاں پڑھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی اچھی طرح. آپ اس کتاب کو ایسا کریں کہ اس کا فوٹو لے کے سب کو بھیج دیں، مجھے بھیجیں، میں سب کو بھیج دوں گا. جی سر. تو ایسی کتابیں ہمیں بتانی چاہیے لوگوں کو. لیکن پہلے قرآن کی بات کو، قرآن کی جتنی اہمیت قرآن نے دی ہے اسی کے مطابق ہم اس کو دوسری جگہ، اگر قرآن و سنت سے ہیں، میں خود آپ کو بھیجتا ہوں کتابوں کے فوٹو، آپ بھی بھیجیں تاکہ لوگ پڑھیں اگر قرآن و سنت سے موجود ہے تو. سبحانک اور آج اللہم. کل اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن وہ لباس وہ سطر کوئی کور نہیں کرتا. زمین پہ جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں دوپٹے، اور 7 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ کے لباس ہے وہ ایک دن کے لیے. بس وہ اللہ صحیح بات تعالیٰ ہے نے سر. دیکھیں، ان المبذرین اخوان الشیطان، کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں. لباس التقوی سادہ اور ساتر لباس جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو اب دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر. اچھی اللہ طرح پڑھ پاک کے ہم آئیے تاکہ سب کل کو آپ سوالوں کے جواب دے سکیں. شاباش. انشاءاللہ اللہ پاک سب کو توفیق دے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے. اور ہم لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے اللہ پاک معاف کر دے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے. اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اپنی مہربانیوں سے نوازے، اپنی کرم نوازیوں سے نوازے. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے. تمام دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے، قرآن سے جوڑ دے. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، اور بخش دے ان کی. ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے پروردگار. ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا جو ہے اس کو قبول کر لے. ہم لوگوں کو نیک بندوں میں شامل کر لے، اور ہم لوگوں سے راضی ہو جائے ہم لوگوں کا رب. آمین ثم آمین.